بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم دوستو، امید ہے آپ خیر وعافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کی خوشیاں دے۔ مشارکہ متناقصہ کے تیسرے سیشن میں آج آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 2 سیشنز اس پہ کر چکے ہیں، جس کے اندر مشارکہ متناقصہ کا تعارف، اس کی تعریف، اس کی مثال، اور مشارکہ متناقصہ کن کن ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کلائنٹ کی استعمال ہو رہا ہے اسلامک بینکس میں۔ اور پھر اگلے سیشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ مشارکہ متناقصہ کے استعمال کے دوران کون کون سے عقود مرحلہ وار ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم یہ آخری سیشن ہے اس کا، کنکلوڈنگ سیشن، اس کے اندر ہم کنکلوڈ کریں گے مشارکہ متناقصہ کو۔ تو ایک بات تو اس کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ مشارکہ متناقصہ کہاں کہاں استعمال، کون کون سے ایسے وینیوز اور کون کون سے ایسے مواقع ہیں اسلامک بینکس کے اندر جہاں جہاں مشارکہ متناقصہ استعمال ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پریکٹس کے اندر مشارکہ متناقصہ کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے، ہم اس بات کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ ہر بینک کی پریکٹس مختلف ہے، ہر بینک کی ترجیحات مختلف ہیں، اور فی الوقت انوائرمنٹ اور ماحول کیسے چل رہا ہے ان کے مطابق بینکس طرق تمویل یعنی موڈز آف فائنانس کے استعمال کو کم زیادہ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی مرابحہ زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور کبھی اجارہ، اور کبھی مشارکہ متناقصہ، تو کبھی رننگ مشارکہ۔ تو پروڈکٹس کا یہ تناسب کم زیادہ ہوتا رہتا ہے استعمال کے اعتبار سے۔ تو لیکن ہم پوٹینشلی مشارکہ متناقصہ جہاں جہاں استعمال ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں گے، اور دوسرا یہ کہ اجارہ چھوڑ کر ہم مشارکہ متناقصہ کی طرف کیوں آتے ہیں، اس بات کو بھی ہم دیکھیں گے، اس کی وجوہات دیکھیں گے کہ اجارہ کے اندر بھی کرایہ داری کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اور مشارکہ متناقصہ کے اندر بھی، لیکن مشارکہ متناقصہ میں کچھ مزید اضافہ بھی ہے شرکت کا۔ تو ہم اس پیچیدہ موڈ آف فائنانس کی طرف کیوں آتے ہیں اجارہ جیسے سادہ موڈ آف فائنانس کو چھوڑ کر۔ اس کے بعد پھر مشارکہ متناقصہ کی ڈائیگرام ہم دیکھیں گے، اس کو سم اپ کرنے کے لیے، اس کا خلاصہ ذہن میں بٹھانے کے لیے۔ تو ہم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو مشارکہ متناقصہ کے ہم استعمال کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو ایک تو فکس اثاثے جو ہیں، جامد اثاثے، جن کے وجود کو باقی رکھ کر ان کی منفعت حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے مشینری ہے، پلانٹ ہے، اور ساز و سامان ہے گھریلو یا دفتروں کا۔ یہ سارے فکسڈ ایسٹس ہوتے ہیں جو ایک دفعہ خرید لیے جائیں تو ان کی منفعت سال ہر سال چلتی ہے، حاصل کی جاتی ہے۔ تو ان کی فائنانسنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے مشارکہ متناقصہ، کیونکہ ایسے اثاثے جو کنزیومیبل ہوں، جو بس استعمال کیے جائیں اور ختم ہو جائیں فوراً، ان کے اندر مشارکہ متناقصہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ کرایہ داری کا معاملہ اسی اثاثے پر ہوتا ہے کہ جس کا وجود باقی رہے۔ اس کے بعد پھر ہوم فائنانسنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پلانٹ اور فیکٹری کے لیے جو فائنانسنگ ہوتی ہے اس کے اندر مشارکہ متناقصہ استعمال ہوتا ہے، کار اور اسی طرح ٹرانسپورٹ کی جتنی مشینری ہے اس کے لیے فائنانسنگ کی جاتی ہے مشارکہ متناقصہ کے ذریعے سے۔ اجارے کی جگہ مشارکہ متناقصہ استعمال کیوں کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ جاننے کے لیے تھوڑی تمہید اور تھوڑی بنیاد ہمارے علم میں آنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ کلائنٹ کے پاس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے پاس کہیں سے پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، اس کو کہیں سے میسر آ جاتے ہیں، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو میں نے 4 سال کے اندر رقم ادا کرنی ہے، کیوں نہ اب یہ میرے پاس یک مشت پیسے آ گئے ہیں تو میں یہ ایک ہی دفعہ ادا کر کے وہ 4 سال کے اندر جو میری قسط وار رقم ادا کرنے سے ختم ہوگی 4 سال کے اندر، وہ 2 سال کے اندر یا 1 سال کے اندر کیوں نہ نمٹا دوں میں اس کو، کہ 4 سال کا پروفٹ میں بینک کو ادا کروں اور 4 سال کے لیے میں اس سرمایہ کی کاسٹ برداشت کروں۔ اس سے اچھا ہے کہ میں جتنی جلدی اس کو نمٹا دوں گا تو اتنا کم مجھے بینک کو جو سرمایہ کی کاسٹ ہے وہ دینی پڑے گی جو اس نے بینک سے لیا ہے۔ تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ اب اگر اجارے کا معاملہ ہوا ہو اور کلائنٹ چاہتا ہے کہ میں نے
میرے پاس کہیں سے بڑی رقم آ گئی ہے، میں وہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے اندر مشکلات یہ ہوں گی کہ جو اجارے کا عقد ہے اس کی جو شرائط و ضوابط، اجرت کی مقدار، غرض بڑی اکھاڑ پچھاڑ کرنی پڑے گی، اس ہر چیز کے اندر، ڈاکومنٹس کے اندر تبدیلی اثر نو کرنا لازم ہو جائے گی، گویا ایک نئے سرے سے ایک اور عقد اجارہ کرنا پڑے گا اس بڑی رقم کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا مشکل ہے، اس میں کوئی شرعی ممانعت تو نہیں ہے؟ تو واقعی اس میں کوئی شرعی لحاظ سے تو ممانعت نہیں ہے، لیکن انتظامی مشکلات اور ڈاکومنٹس کے طویل ہونے اور ڈاکومنٹس کی رد و بدل اور تبدیلی، یہ ساری مشکلات بینک کو لاحق ہیں، اور بینک کے اندر پریکٹسز کون سی ہوں، بینک کے اندر پروڈکٹس کا پروسیس فلو آسان سے آسان ہو اور اس کے اندر رد و بدل کرنا آسان سے آسان ہو، اس بات کی بھی بہت اہمیت ہے۔ اس وجہ سے اجارہ اس لحاظ سے تھوڑا مشکل کا سبب تھا بینک کے لیے۔ تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے مشارکہ متناقصہ کو لایا گیا۔ مشارکہ متناقصہ اس مشکل کو کیسے حل کرتا ہے؟ کلائنٹ جس ماہ زیادہ رقم ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس کوئی بڑی رقم آ گئی ہے، تو بجائے یہ کہ اجارے کے عقد کے اندر تبدیلیاں کی جائیں، اس کے ڈاکومنٹس کو تبدیل کیا جائے، صرف اتنا کرنا ہوگا کہ وہ اگر 1 یونٹ ماہانہ خریدتا تھا، اس کے پاس جب بڑی رقم آئی تو وہ 1 کی بجائے 10 یونٹ خرید لے، 20 یونٹ خرید لے، جتنی رقم اس کے پاس ہے اتنے یونٹس وہ خرید لے گا، جو کہ ایک بہت آسان سا مرحلہ ہوگا۔ صرف ایجاب و قبول کرنا ہوگا کہ میں نے اتنے یونٹ خریدے، بینک کہے گا کہ میں آپ کو اتنے یونٹ فروخت کر رہا ہوں۔ تو اس طرح مشارکہ متناقصہ اجارے کی اس انتظامی مشکل کو حل کرنے کا سبب ہوا۔ اس کے بعد ہم مشارکہ متناقصہ کا ماڈل دیکھتے ہیں کہ مشارکہ متناقصہ کو اگر ڈائیگرام کی شکل میں ڈرا کریں تو وہ کیسا ہوگا۔ تو یہ ہے مشارکہ متناقصہ کا ماڈل۔ اس میں 1 2 3 نمبر دے کر سٹیپس سمجھائے گئے ہیں۔ نمبر 1 پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کا مالک ہے جس سے بینک کا کلائنٹ اور بینک دونوں مل کر وہ گھر خریدتے ہیں۔ نمبر 1 پر یہ سبز رنگ میں جو نمبر 1 ہے، یہ 20% پرائس جو خریدار ہے، جو بینک کا کلائنٹ ہے، وہ اس گھر کے مالک کو دے رہا ہے جو کہ سیلر ہے۔ 20% کلائنٹ ادا کر رہا ہے، اور ادھر جو وائلٹ کلر میں 80% پرائس ہے، یہ بینک کی طرف سے جا رہی ہے۔ تو اسی نسبت سے آنرشپ منتقل ہو رہی ہے 20% بائر کی طرف یعنی خریدار کی طرف، اور 80% بینک کی طرف۔ پھر جب یہ گھر مشترکہ طور پر بائر یعنی کلائنٹ اور بینک کی ملکیت میں آ گیا، تو بینک اس گھر کو اجارے پر دے دیتا ہے بائر کو، اور اس سے رینٹ لیتا ہے۔ یہ 3 نمبر پر جو ڈاٹڈ لائن ہے، یہ رینٹ بینک کی طرف آ رہا ہے کلائنٹ کی طرف سے، جبکہ اس گھر کو یہ نیلے رنگ کے اندر جو گھر بنا ہوا ہے اس کو یونٹس کی شکل میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جو بینک کی ملکیت کو بتا رہا ہے کہ بینک کی اس گھر کے اندر جتنی ملکیت ہے اس کے یونٹس بنا دیے گئے ہیں، اور یہ جو ہمارا بائر ہے یہ آہستہ آہستہ ان یونٹس کو خریدے گا۔ تو یہ ہے مشارکہ متناقصہ کا ماڈل۔ تو دوستو، مشارکہ متناقصہ پہ بات ہماری پوری ہو گئی الحمدللہ۔ 3 سیشنز میں ہم نے مشارکہ متناقصہ کو سمیٹا۔ تو اس سیشن میں ہم نے اس بات کو دیکھا کہ مشارکہ متناقصہ کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ دیکھا کہ مشارکہ متناقصہ کو کیوں اختیار کیا گیا اجارے کو چھوڑ کر، اور تیسرے نمبر پر ہم نے مشارکہ متناقصہ کی ڈائیگرامک فارم دیکھی۔ تو امید ہے بات آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔